بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے، دن رات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب سے وقت کا آغاز ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو سالوں میں تقسیم کیا، سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا، اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جب وقت کا نظام ترتیب دیا گیا تو ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا، منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ خصوصی عزت اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو نصیب فرمایا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل اور پے در پے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ ذوالقعدہ گزر رہا ہے، ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، اور درمیان میں ایک مہینہ رجب آتا ہے جو ان 3 مہینوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، ان مہینوں میں گناہ نہ کیا کرو۔ حالانکہ گناہ کرنا تو ہر وقت ہی حرام ہے، کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں گناہ کرنا زیادہ قبیح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک شخص اپنے گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے، بازار میں گناہ کرتا ہے، گلی محلے میں گناہ کرتا ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن اگر وہ ظالم مسجد میں آ کر وہی گناہ کرے، گالی گلوچ گھر میں کرتا ہے، گلی محلے میں کرتا ہے، مسجد میں آ کر بھی کرے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور اگر وہ بیت اللہ میں جا کر خانہ کعبہ میں ایسی جسارت کرتا ہے تو اور بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں گناہ زیادہ قبیح بن جاتا ہے، اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں، خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بالکل بھی گناہ نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ 4 مہینے مسلمانوں کو تو اولاً معلوم ہی نہیں ہیں۔ کسی عام مسلمان کو آپ پوچھ کر دیکھ لیں، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ 4 مہینوں کے نام بتا سکے، نام ہی معلوم نہیں ہے 4 مہینوں کے۔ اور پھر یہ مہینے شروع ہوتے ہیں، کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے کسی کو علم ہی نہیں ہے، سوائے محرم الحرام کے کہ اس کے پہلے 10 دنوں کا لوگوں میں بڑا شور و غوغا ہوتا ہے، لوگ اپنے تئیں ان کا احترام کرتے ہیں، اگرچہ وہ احترام بھی حقیقت میں ان ایام کی پامالی کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بزرگ ہستیوں کو، کچھ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کر، اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شاید ان کی شان میں غلو کرنا، انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچانا، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں عظیم الشان جلیل القدر ہستیاں، ان کی شان میں تنقیص کرنا، شاید یہی محرم الحرام کا احترام ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ خرافات اور کچھ بدعات ان 10 دنوں میں خصوصاً، اور محرم الحرام کے مہینے میں عموماً، اور اس کے بعد بھی آفٹر شاکس کی صورت میں مسلمان ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ بھی محرم الحرام کے احترام کی پامالی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے
کہ 4 مہینے قابل احترام تھے، 4 مہینے، اور ٹوٹل وہ تقریباً 120 دن بنتے ہیں، 120 دن قابل احترام تھے، لیکن مسلمانوں نے سب دنوں کو چھوڑ کر ان میں سے صرف 10 دنوں کو خاص کر لیا، وہ بھی اپنے ذہن کے مطابق جو انہیں احترام سمجھ آیا وہ انہوں نے ان 10 دنوں کو دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ اگر 10 دنوں کو خاص ہی کرنا تھا تو ان 120 دنوں میں یعنی 4 مہینوں میں جو 10 دن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 مہینے بیان کیے ہیں ان میں سے جو 10 دن زیادہ عزت اور احترام والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری میں 969 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داود میں 2438 نمبر حدیث ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کوئی بھی سال کے دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے اور پورے سال میں سے کوئی مہینہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں اللہ کو نیک عمل زیادہ محبوب ہو سوائے ان 10 دنوں کے، یعنی ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی بھی دن اللہ کو نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا جتنا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ کون سے 10 دن ہیں؟ وہ ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ ذوالحجہ جسے کہتے ہیں، جن دنوں میں حج کا معاملہ شروع ہوتا ہے، حج کے مناسک جن دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں 8 سے لے کر آگے تک۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ سب سے افضل ترین دن ہیں، یعنی علی الاطلاق اگر سال کے دنوں میں سے سب سے بہترین کوئی دن ہے تو وہ یہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ علماء کرام نے وجہ طور پر لکھا ہے کہ اگر راتوں کی بات کی جائے تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں اور ان میں سے بھی طاق راتیں اور ان میں سے بھی لیلۃ القدر یہ افضل ترین رات ہے۔ لیکن دنوں میں سے اگر کوئی دن، پورے سال کے دنوں میں سے اگر کوئی دن زیادہ عزت والا، فضیلت والا اور احترام والا ہے تو وہ یہ 10 دن ہیں عشرہ ذوالحجہ۔ عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک تو عمومی طور پر 4 مہینوں کا احترام ہے، ان میں گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نیکیوں والے کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جائے عام دنوں میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے نیک عمل سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، 70 سے زیادہ درجات ہیں ایمان کے۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ترین درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی توحید کی گواہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات، اسماء و صفات میں یکتا جاننا ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے، توحید پر کاربند ہونا سب سے بلند درجہ ایمان کا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم ترین درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اگر یہ عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے عشرہ ذوالحجہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے گئے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل عام دنوں کے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ افضل ہے، تو ولل جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں میں کیا جائے اور ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا جائے، کیا وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اس جہاد سے بھی افضل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عام دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک شخص نکلتا ہے یخاطر بنفسہ و مالہ، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، فلم یرجع من ذلک بشیء، کچھ بھی واپس نہیں آتا ہے، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کا جو عام دنوں میں یہ عمل ہے یہ زیادہ افضل ہوگا ان 10 دنوں میں کسی بھی نیک عمل سے۔ باقی کوئی عمل ایسا نہیں ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عام عمل سے بھی محبوب ہو۔ کتنے عظیم الشان یہ 10 دن ہیں، ہم ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، ان 10 دنوں میں خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں؟ دیکھیں، ہر نیک عمل، نماز ہے، نفلی نماز زیادہ سے فرضی کا اہتمام کریں، نفلی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور خصوصاً ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جیسا کہ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ صحیح مسلم میں 1162 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، اللہ کے رسول یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بتائیے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا اس حوالے سے، وہ مسند احمد میں 22,334 اور سنن نسائی میں 2,372 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل ہے اس عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے۔ 10واں دن تو چونکہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے 9 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اہتمام کریں روزہ رکھنے کا، پورے 9 دن نہیں تو جتنے دن ممکن ہے زیادہ سے زیادہ ہم روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ باقی نیک اعمال بھی کریں، اور سب سے عظیم عمل جو اس عشرے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے۔ آج ملحدین اور مستغربین بہت کوشش کر رہے ہیں اس شعار اسلام کو نقصان پہنچانے کی، طرح طرح کے اعتراضات کر کے قربانی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قربانیاں کیں، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے قربانیاں کیں۔ یہ تقریباً 14 صدیوں کا یہ سفر مسلمان مسلسل کرتے آئے ہیں قربانی کے ساتھ، اور کبھی کسی کے ذہن میں ایسا کوئی اشکال نہیں آیا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان کیوں اس دن میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں لوگوں کو معلوم بھی ہیں، اور علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، میں ان میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو قربانی یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے، اس شعار کی حفاظت کریں۔ قربانی ایک عظیم الشان عمل ہے، بہترین عمل ہے، اس حوالے سے آپ کوشش کریں۔ جو شخص قربانی کر سکتا ہے وہ ضرور قربانی کرے، جو نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگے، خلوص کے ساتھ تمنا کرے کہ اللہ مجھے دولت دے تو میں ضرور قربانی کروں۔ تو اس حوالے سے عشرہ ذی الحجہ میں ایک عمل یہ بھی ہے قربانی کے حوالے سے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک پورے 10 دن وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا، نہیں تراشے گا۔ اس حوالے سے یہ صحیح مسلم میں 1977 نمبر حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے بال کاٹنے سے اور ناخن تراشنے سے بالکل رک جائے۔ بالوں کو نہ مونڈنا جائز ہے، نہ کاٹنا جائز ہے، اور ناخنوں کو تراشنا توڑنا جائز نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک لازمی شرط ہے قربانی کرنے کی، اور ان 10 دنوں کا ایک خاص عمل ہے کہ جس طرح حاجی احرام باندھنے کے بعد
ان دنوں میں جب تک وہ قربانی کرنے سے فارغ نہیں ہو جاتے، اپنی حجامت وغیرہ نہیں بناتے، تو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ حاجیوں کی طرح تم نے بھی اپنا حلیہ ویسا ہی بنانا ہے، اپنے بال چھوڑ دینے ہیں، ناخن چھوڑ دینے، ان 10 دنوں میں انہیں نہیں کاٹنا، جب آپ قربانی کر چکیں گے تب آپ کاٹیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بشارت اور اس کے لیے ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس قربانی کرنے کی، تو سنن ابی داؤد میں 2799 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اگر میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی ایک مادہ بکری ہو، مادہ کوئی جانور ہو قربانی کا، جس کو میں قربانی کر سکتا ہوں لیکن میں اس سے دودھ وغیرہ بھی حاصل کرتا ہوں، تو کیا میں افاضحی بہا، کیا میں اس کو قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، جو ضرورت کا جانور ہے، جس سے آپ کے گھر کی ضروریات کا پورا ہونا وابستہ ہے، اس جانور کو آپ ذبح نہ کریں۔ وَلَٰكِن تَأْخُذُ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، بلکہ آپ عید والے دن، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ قربانیاں کر رہے ہوں تو آپ اپنی حجامت بنوا لیں، اپنے بال جہاں جہاں ضروری صفائی ہے وہاں کر لیں، اور دوسرے بال کٹوانے ہیں تو کٹوا لیں، ناخنوں کو آپ تراش لیں۔ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کے نزدیک تمہارا یہ عمل پوری قربانی کے برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے، نیکی میں ہم سبقت لے جائیں، نفل نوافل اور نفلی روزے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے کہ یوم عرفہ کا صرف ایک دن کا روزہ جو ہے 9 ذی الحجہ کا، وہ پورے یعنی 2 سالوں کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قربانی کا عظیم الشان عمل ہے، اس میں اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کے حوالے سے ان 10 دنوں میں جو ایک شرط عائد کی گئی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال نہ کاٹے، نہ مونڈے، نہ تراشے، اور ناخن بھی نہ تراشے۔ اسی طرح جس نے قربانی نہیں کرنی اور قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ ان کو تراشنے یا کاٹنے سے روکا رہے، اور عید والے دن نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ عمل کرے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی مکمل قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ باقی جو قربانی کے جو مسائل ہیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔